رات گہری تھی، آسمان میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ احمد اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بولا، یا اللہ، میں نے سب کچھ کھو دیا، اب تیرے سوا کوئی نہیں۔ اس کی نوکری چلی گئی تھی، دوستوں نے منہ پھیر لیا تھا اور گھر میں حالات خراب تھے۔ اس کے پاس بس ایک پرانی جان ماز تھی اور ٹوٹا ہوا دل۔ صبح کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احمد نے اپنا چہرہ دھویا، وضو کیا اور پہلی بار دل سے نماز پڑھی۔ سجدے میں گرتے ہوئے اس نے کہا، یا اللہ، اگر یہ وقت میرا امتحان ہے تو مجھے صبر دے۔ اس وقت اس کا دل کانپ رہا تھا، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو اب راحت میں بدل چکے تھے۔ دن گزرتے گئے، احمد ہر نماز کے بعد دعا کرتا، یا اللہ، مجھے پھر سے اٹھنے کی طاقت دے۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے پرانے ہنر پر کام شروع کیا، لکڑی کی چیزیں بنانا۔ وہ کہتا، اب میں کام اپنے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے کرتا ہوں۔ کچھ مہینوں بعد اس کی چھوٹی سی دکان کھل گئی۔ دکان کے اوپر اس نے لکھا، یہاں صرف چیزیں نہیں، دعائیں بنتی ہیں۔ لوگ آتے، احمد کی باتوں میں سکون ڈھونڈتے۔ وہ ہر گراہک سے کہتا، جو چیز محنت اور ایمان سے بنتی ہے اس میں برکت ضرور آتی ہے۔ ایک دن ایک آدمی دکان پر آیا، اس نے احمد سے کہا، بھائی، تمہارے بنائے فرنیچر میں ایک الگ چمک ہے۔ احمد مسکرایا اور بولا، وہ چمک لکڑی کی نہیں، دعا کی ہے۔ اس آدمی نے اس کا بزنس بڑھانے کی پیشکش کی۔ احمد کے دل سے الحمدللہ نکلا۔ اب احمد کی زندگی پھر سے پٹری پر تھی، مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ اب ہر نماز میں شکر کرتا، یا اللہ، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے میرے ٹوٹے پن میں بھی تھام لیا۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا دکان پر آیا اور بولا، چاچا، میرے ابو کہتے ہیں اللہ دیر کرتا ہے لیکن دیتا ضرور ہے، کیا یہ سچ ہے؟ احمد مسکرایا، بالکل بیٹا، اگر تو نماز نہیں چھوڑتا تو اللہ بھی تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس رات احمد نے اپنی ڈائری میں لکھا، مجھے اب سمجھ آ گیا ہے، اللہ جب چھینتا ہے تو سکھانے کے لیے، اور جب دیتا ہے تو دعاؤں سے زیادہ۔ وقت بیتتا گیا، اس کی دکان اب پورے شہر میں مشہور ہو گئی تھی، لیکن احمد ہر شام دکان بند کرنے سے پہلے نماز پڑھتا اور کہتا، یا اللہ، اس کام میں سکون رکھ، شہرت نہیں۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب اس کے پاس آئے اور بولے، احمد، تمہارے ہاتھوں میں برکت ہے، مگر اصل برکت تمہارے دل کے سچے سجدے میں ہے۔ احمد مسکرایا اور کہا، امام صاحب، سجدہ ہی تو وہ جگہ ہے جہاں انسان سب ہار کر بھی جیت جاتا ہے۔ رات کو جب وہ آسمان دیکھتا تو تارے اسے چمکتے ہوئے لگتے۔ وہ مسکرا کر کہتا، یا اللہ، اب سمجھ میں آیا، جب دنیا نے مجھے گرایا تو نے ہی مجھے اٹھایا۔ اب احمد ہر شکروار اپنے گھر کے باہر چھوٹے بچوں کو مفت میں سکھاتا تھا کہ محنت کے ساتھ نماز اور صبر کا رشتہ کتنا گہرا ہے۔ وہ کہتا، نماز وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ سالوں بعد جب کوئی اس سے اس کی کہانی پوچھتا تو وہ صرف اتنا کہتا، میں تب جینا سیکھا جب میں نے سجدہ کرنا سیکھا۔ ایک دن جب بارش بہت تیز ہو رہی تھی، احمد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہر کوئی جلدی میں گھر لوٹ رہا تھا، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس نے دیکھا مسجد کے کونے میں ایک بوڑھا آدمی کانپ رہا ہے۔ احمد ترنت اٹھا، اسے اپنی جیکٹ دی اور کہا، چلیے چاچا، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ راستے میں بوڑھے نے کہا، بیٹا، لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اصلی نماز وہی ہے جو انسان کو انسان بنا دے۔ احمد اس بات کو دل میں بسا لیا۔ اس دن سے وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے لگا، یا اللہ، میری عبادت مجھے اور بہتر انسان بنا دے۔ کئی سالوں بعد احمد کی دکان کے باہر اب ایک بورڈ لگا تھا، یہاں صرف لکڑی نہیں تراشی جاتی، یہاں انسانیت سیکھی جاتی ہے۔ لوگ دور دور سے اس کی دکان دیکھنے آتے تھے، لیکن احمد ہمیشہ کہتا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس سجدہ کرنا سیکھا۔ ایک بار ایک نوجوان اس سے بولا، چاچا، میں بھی آپ کی طرح سکون چاہتا ہوں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، سکون خریدنے کی چیز نہیں ہے بیٹا، وہ تو نماز میں ملتا ہے۔ اور اسی وقت آسمان میں ہلکی بارش شروع ہوئی، جیسے رحمت کی بوندیں احمد کے سجدے پر گر رہی ہوں۔ ایک صبح جب سورج اگ ہی رہا تھا، احمد مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ بچوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے۔ احمد اٹھا، انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، جب انسان بانٹتا ہے تبھی اصلی برکت آتی ہے۔ اس نے اپنے گھر سے جو بھی کھانا تھا سب بچوں میں بانٹ دیا۔ ایک بچے نے معصومیت سے پوچھا، چاچا، آپ ہمیشہ مسکراتے کیوں رہتے ہیں؟ احمد نے ہنستے ہوئے جواب دیا،
کیونکہ جب دل میں نماز ہوتی ہے تو چہرے پر غم نہیں نور ہوتا ہے۔ اس دن احمد نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں نے اب سمجھ لیا ہے کہ سجدہ صرف زمین پر جھکنا نہیں بلکہ اپنے اہنکار کو مٹانا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ وقت بیتتا گیا، احمد بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ لوگ کہتے تھے احمد چاچا کی آنکھوں میں ایسا سکون ہے جو صرف اللہ کی یاد میں ملتا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے ہر سجدے سے رحمت کی خوشبو اٹھتی تھی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے سبق کے ساتھ، انشاءاللہ۔